بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام کی نسل ہی سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوانی فدان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح آپ کی ماموزاد راحیل اور لیا سے ہوئی۔ 7 سالوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے زلفا اور بلہا نامی 2 خواتین سے بھی نکاح کیا جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھی۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی لیا سے آپ کے گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کا نام دینا تھا۔ For thousands of years I've been lost to the world. Me, Dina, Jacob's only daughter. Sad, violent, all but forgotten. جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا کہ میں اس بیت العیل کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف چلا جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں اور بیویوں سمیت اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیکم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کے علیحدہ باڑ خانے بنائے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جیمور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہاں ایک گھر بنایا اور خداوند کی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ کی بڑی بہن دینا کی عمر 15 یا 18 سال تھی، اور تمام بھائی اپنی اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی کنعانی لڑکے یا لڑکی سے اپنی اولادوں کے رشتے نہ جوڑے، کیونکہ کنعانی لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں سے بھرے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے سدوم اور عمورہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بخوبی تھا، لہٰذا آپ کنعانی لوگوں سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی دینا نے کچھ کنعانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے ان کنعانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ایک دن جب دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیخم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کی نظر دینا پر پڑی۔ چونکہ دینا بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، اس کی نظر دینا پر پڑی، لہٰذا اسے وہ بہت پسند آئی۔ بادشاہ کے بیٹے نے دینا سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ روز بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جیمور نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے اس ملک میں سکون سے رہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی بہن سے شادی کرے۔
بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت ہی چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ شمعون اور لاوی اگلے دن بستی کے حکمران، بادشاہ اور شہزادے کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہٰذا اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائے۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنے بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کروانا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی شرط نہیں تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب شہر کے تمام لوگ ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمعون اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ پیارے دوستو، شمعون اور لاوی نے بادشاہ اور شہزادے کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غصہ ہوئے۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ پیارے دوستو، اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر ناراض تھے کہ انجیل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہیں کیا تھا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالا تھا۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام تر یہودیوں کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کنعانی لوگوں کا قتل عام کیا اور معصوم شہریوں کو مار ڈالا، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن کا رشتہ خود اپنے لیے مانگا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر نسلی تکبر اور خود پسندی اس قدر تھی کہ ہر زمانے میں وہ خود کو غیر یہودیوں سے بہتر تصور کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی اپنے اس نسل پرستی میں مبتلا ہیں، جس کی مثال فلسطین مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و زیادتی ہے۔ آج لاکھوں فلسطین کی شہادت اور مظلومانہ خون اسرائیلی یہودیوں کی نسل پرستی اور سرکشی و تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ ہی کوئی عجمی کسی عربی پر برتر ہے اور نہ ہی کوئی عربی کسی عجمی پر۔ پیارے دوستو، آخر میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور حق سچ پر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل کنیز فاطمہ۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔